یہ ہے وقت میڈیا۔ پیش خدمت ہے ہندوستان کے صوبے کرناٹکا کی راجدھانی بنگلورو کے ٹاؤن ہال میں منعقد امن و امان کانفرنس اور عالمی مشاعرہ۔ اس مشاعرے اور امن و امان کانفرنس کو آرگنائز کیا نیشنل پیس میکر فاؤنڈیشن بنگلورو نے۔ نیشنل پیس میکر فاؤنڈیشن بنگلورو ہندوستان کے خوبصورت شہر بنگلورو میں امن و امان و رواداری کے لیے کام کر رہا ہے۔ جی ہاں، نیشنل پیس میکر فاؤنڈیشن بنگلورو شہر میں ہندو مسلمانوں اور دیگر کمیونٹی کے بیچ بھائی چارے کو بڑھاوا دیتا ہے۔ نیشنل پیس میکر فاؤنڈیشن بنگلورو کے فاؤنڈر اور چیئرمین ہیں جناب عبدالحمید امیر راہی صاحب۔ پاکستان کے فاؤنڈر جناب محمد علی جناح صاحب سور کا گوشت کھاتے تھے، شراب پیتے تھے۔ جی ہاں، مذہبی آدمی نہیں تھے، آدمی قابل تھے، یہ کہنا ہے جناب ڈاکٹر عزیز قریشی صاحب کا، سابق گورنر اتراکھنڈ میزورم۔ اس کے علاوہ انہوں نے ہندوستان کے فرقہ پرستوں کو بھی دیا منہ توڑ جواب، جو ہندوستانی مسلمانوں کو پاکستان بھیجنے کی بات کرتے ہیں۔ تبدیل ہو چکی ہے اور 12 تاریخ کا مشاعرہ 13 میں آ چکا ہے، لیکن کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں اور اس کے آپ لوگ بھی عادی ہیں، ہم لوگ بھی عادی ہیں، لہذا اب میں بصد احترام اس عظیم المرتبہ شخصیت کے حضور درخواست گزار ہونے جا رہا ہوں جن کی سرپرستی نے مجھے اتراکھنڈ کے کئی مشاعرے پڑھوائے۔ یہ اعزاز بخشا مجھ ناچیز کو اس عظیم المرتبہ شخصیت نے کھٹیما سے لے کر اتراکھنڈ کے روڑکی سے لے کر کئی مشاعروں میں انہوں نے ہماری سرپرستی فرمائی، اور سب سے بڑی سرپرستی یہ رہی کہ اقبال میدان بھوپال میں محترم المقام ہز ایکسلنسی سابق گورنر اتراکھنڈ و میزورم محترم عزیز قریشی صاحب کے جنم دن کا مشاعرہ جو اقبال میدان میں منعقد ہوتا ہے، اس مشاعرے میں بھی مجھ ناچیز کو انہوں نے مدعو کر کے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا، میں جسے مرتے دم تک بھول نہیں سکتا۔ یہ اکرم واسع صاحب ہیں جنہوں نے مجھے لال قلعے پر کھڑے ہو کر کرناٹک کی نمائندگی کرنے کا موقع عطا کیا تھا، اور دوسرے محترم عزیز قریشی صاحب ہیں جنہوں نے مجھے پورے یو پی میں اور اتراکھنڈ میں جو ہے تعارف کروایا میرا، میں ان کا احسان مند ہوں۔ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ آج وہ میرے شہر میں موجود ہیں، لہذا میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنے بصیرت افروز خیالات کا اظہار فرمائیں۔ اب تمام حضرات پرزور انداز میں محترم عزیز قریشی صاحب کا استقبال فرمائیں، اس لیے کہ یہ وہ محب اردو ہے جہاں جہاں بھی یہ جو ہے گورنر رہے وہاں پر جو ہے اردو کی کانفرنسیں کروائی، بڑے بڑے مشاعرے کروا کر یہ ثبوت پیش کیا کہ اردو زبان سے جو ہماری مادری زبان ہے اسی طریقے سے محبت کرنا چاہیے جس طریقے سے ہم اپنی ماں سے محبت کرتے ہیں۔ تو لہٰذا میں محترم سے گزارش کروں گا کہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ آپ تمام حضرات سے پھر ایک مرتبہ گزارش ہے کہ ایسے محسوس ہو کہ یہ گورنر صاحب کا استقبال ہو رہا ہے، پرزور انداز میں تالیوں کے ساتھ استقبال۔ صدر جلسہ عزت مآب اور میرے بہت پرانے دوست محترم جناب روشن بے صاحب، میرے ایک اور عالم دانشور پروفیسر دوست عبدالواسع صاحب، جناب شبیر مراحی صاحب، عبدالحمید راہی صاحب، اور محترم دوستوں اور ساتھیوں، میں صمیم قلب سے شکریہ ادا کرتا ہوں نیشنل پیس میکر فاؤنڈیشن بنگلور کا، جنہوں نے مجھے یہاں آج آپ کے سامنے کچھ الفاظ کہنے کا موقع دیا، اور جو موضوع ہے ہم نے عامہ، وہ آج کی سب سے بڑی ضرورت ہے، لیکن جہاں سوال امن کا ہے، پیس کا ہے، تو اگر تاریخ کے اوراق کو آپ الٹیں تو تاریخ کے صفحات اس بات کی گواہی دیں گے کہ امن کے نام پر دنیا میں
جتنا خون بہایا گیا انسانیت کا شاید کسی اور نام پر نہیں بہایا گیا. تاریخ گواہ ہے کہ ظالموں نے اور جابروں نے، حکمرانوں نے انسانی خون میں تلواریں ڈبو کر، اپنے خنجر ڈبو کر تاریخ کے سماج پر اپنی فتوحات کی کہانی لکھی ہے اور اپنے آپ کو دنیا میں امن کا علمبردار بتایا ہے. دنیا کی دو عظیم جنگیں گریٹ وار جنہیں کہتے ہیں، پہلی اور دوسری، اس میں دونوں فریقیں جو تھے ان کا دعویٰ تھا کہ وہ دنیا میں امن کے لیے اور انسانیت کو بچانے کے لیے لڑائی لڑنا ہے. امریکہ نے جب ایٹم بم گرایا جاپان پر تو بھی اس کے پیچھے یہ فلسفی تھی کہ ہمیں دنیا میں امن قائم کرنا ہے، اس لیے ہم دونوں انسانیت کو تباہ کرنے جا رہے ہیں. جاپان آج تک اس کو بہت رہا ہے. جہاں سوال آج ہندوستان میں ہے کہ یہ ہماری بدقسمتی ہے، تاریخ کا المیہ ہے کہ آج ہم جب دیکھتے ہیں آپ کے چاروں طرف وہ طاقتیں آج چاروں طرف پھیلی ہوئی ہیں جو امن کی بنیادی تصور کو ختم کرنا چاہتی ہیں، جو امن قائم کرنے والی طاقتوں کو، تمام عناصر کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن کرنا چاہتی ہیں. غالب نے کبھی بہت پہلے کہا تھا، قدوں کے سو میں پیسوں کو تن کی آزمائش ہے، قدوں کے سو میں پیسوں کو تن کی آزمائش ہے، جہاں ہم ہیں وہاں دارو رسن کی آزمائش ہے. تو آج جس دور سے گزر رہے ہیں وہ آج وہاں دارو رسن کی آزمائش ہو رہی ہے. چاروں طرف وہ طاقتیں جو انسانیت کی دشمن ہیں، انسان کی دشمن ہیں، ہر مہذب انسانی تصور کی دشمن ہیں، آج وہ چاہتی ہیں کہ ایک خاص زاویہ نظر کو قائم کر کے اس ملک میں، سارے دیش میں کشمیر سے لے کر کنیاکماری تک سارے ملک میں اپنے ملک کی فضا قائم کر دیں. آج وہ عناصر ہیں جو ان لوگوں کو جو صدیوں سے اس ملک کے وارث ہیں یا رہتے ہیں، آج ان کی ہمت ہے کہ وہ ان کو تنبیہ کرتے ہیں، ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں کہ اس ملک کو چھوٹے بات ہے. آج وہ لوگ موجود ہیں جو ہماری وراثت کے، ہماری زبان کے، ہماری تہذیب کے، ہمارے تمدن کو ختم کر کے، فنا و فخر کر کے ایک خاص زاویہ کا نام قائم کرنا چاہتی ہیں. لیکن ابھی میرے دوست عقل واضح نے کہا اور میں بھی کہنا چاہوں گا کہ ہندوستان میں مسلمان کسی کی مہربانی سے نہیں ہے. ہندوستان میں مسلمان کسی کے وفاداری کے سرٹیفکیٹ کی بنیاد پر نہیں ہے. جب ملک تقسیم ہوئی تو ملک کی تقسیم ہوئی تو جنہیں جانا تھا اس ملک سے مسلمانوں کو تو چلے گئے چھوڑ کے. لاکھوں کروڑوں لوگ ہجرت کے نام پر گمراہ ہو کے انہوں نے اپنے وطن کو چھوڑ دیا اور ایک غیر ملک میں جا کے آباد ہو گئے. جب ملک کی تقسیم ہوئی تو میں بات کہنا چاہوں گا، مقام میں ظاہر کرنا چاہوں گا کہ جب ملک بڑا ہے ہندوستان تو ہندوستان کے مسلمانوں کو آپشن تھا، چوائس تھا کہ وہ چاہتا تو چلا جاتا افغانستان، سعودی عرب، مصر، کویت اور بہت سے مسلم ممالک تھے جہاں اس زمانے میں جانے پر کی پابندی نہیں تھی. ہندوستانیوں کے پاس بہت برٹش پاسپورٹ تھا، انگریز پاسپورٹ تھا اور برٹش پاسپورٹ پر دنیا میں کہیں بھی جا سکتے تھے. لیکن ان کروڑوں مسلمانوں نے جن کے پاس اس ملک کو چھوڑنے کا چوائس تھا، جانے کا آپشن تھا، وہ نہیں گئے اور انہوں نے اسی ہندوستان کی اس مٹی پر رہنا پسند کیا کہ ہم یہاں رہیں گے، یہاں پیدا ہوئے ہیں، زندہ رہیں گے اور یہی مر کر دفن ہوں گے. کسی کی طاقت نہیں کہ میں ملک سے باہر کر سکے. اور جو لوگ آ رہے
کرتے ہیں. میں ان سے کہنا چاہوں گا ادب کے ساتھ کہ ان کے پاس کوئی چوائس نہیں تھا. ہمارے وہ ہندو بھائی وہ ہندوستان میں رہنے کے لیے مجبور تھے کہ ان کے لیے کسی ملک میں کوئی جگہ نہیں تھی. اور اس کا ملک نیپال تھا جو ہندو ملک کہتا تھا اپنے آپ کو, لیکن سب سے زیادہ خلاف وہ تھا ہندوستان کے لوگوں کو, اور ایک آدمی کو رہنے کو تیار نہیں تھا. تو تم جو رہے یہاں پر وہ تمہاری مجبوری ہے, ہم جو رہے یہاں پر یہ ہمارا چوائس ہے, ہمارا آپشن ہے, ہماری زندگی ہے. کون جگہ بنا ہوا بظاہر کون ہوا کہ جو لوگ چاہتے تو چلے جاتے, لیکن یہاں رہے اور تم لوگ جو مجبور تھے اس لیے آگے کا مجبور ہوئے. لیکن ہم نے کچھ غلطیاں بھی کی. مولانا آزاد جیسے عظیم مجاہد عالم دانشور, ان کی آواز کو نہیں سنا ہم نے. وہ چلا کر کیسے رہ گئے ان گانے والوں سے کہ دیکھو یہ لال قلعے کی پورنیاں اور جامع مسجد کے کنارے آج تم سے سوال کر رہے ہیں کہ تم نے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو. دیکھو یہ جمنا کے کنارے ابھی کہنے کی بات ہے کہ تمہارے آبا و اجداد نے اسی جمنا کے کنارے وضو کیا تھا. ابھی کہنے کی بات ہے کہ تمہارے آبا و اجداد نے اپنے خون سے دلی کو سجایا تھا, سنبھالا تھا, حفاظت کی تھی. لیکن آج تم کہاں جا رہا ہو؟ خود ہی انہوں نے کہا کہ اللہ اکبر, شہنشاہوں کے برے ماں سے کھیلنے والے آج اپنے ہی برے ماں کے تار رکھ رہے ہیں. ہم نے آواز نہیں سنی. مولانا نے یہ بھی لکھا کہ میں نے قلم اٹھایا, تم نے میرے ہاتھ قلم کر دی. میں نے قدم بڑھائے, تم نے میری ٹانگیں توڑ دی. میں نے آواز اٹھائی مگر تم نے میری پسیوں پر ایسا وار کیا کہ میں تلمنا اور بار کچھ نہ کر سکا. ہم نے اس عظیم انسان کی آواز کو نہیں سنا اور ایک ایسے آدمی کی آواز کو لبیک کہا جس کا تعلق اسلام کا نہیں تھا. جو معاف کرے گا کسی کو بڑا لگے. جناب عزت ماں محمد علی جناب ان کا تعلق اسلام کا نہیں تھا. درجنوں کتابیں ایسی ہیں ملانے جیسے ہیں جس میں لکھا گیا ہے کہ وہ سور کھاتے تھے, شراب پیتے تھے. محمد سلیم چھاگلا جو ہندوستان کے چیف جسٹس رہے ہیں ان کی اپنی کتابیں روزے دن دسمبر میں لکھا ہے انہوں نے, جب تاج محل ہوٹل میں بیٹھتے تھے بمبئی ہائی کورٹ میں پریکٹس کرتے تھے. وہ ہائی کورٹ پہ لنچ کے وقت جاتے تھے تاج محل کے لانج میں, اور وہاں ان کی خاص جو ڈش تھی وہ تھے پورک سینڈوچز, سور کے سینڈوچز اور ٹھنڈی بیئر. تو انہوں نے کہا کہ میں اور میرے ساتھ کے منشی یہ دونوں دنیا سے جناب آپ کے ہم تاج محل میں بیٹھے ہوئے یہ کھا رہے تھے پورک سینڈوچز, شراب پی رہے تھے. جنرل صاحب اس وقت بامبے تھے, مسلمانوں کے نام پر الیکشن ہونے کا اعلان کر چکے تھے. اسی بات ایک مولانا آئے بامبے کے مسلمان ان سے ملنے کے لیے, ساتھ میں بچہ بھی ساتھ تھا. ان کے بچے اس طرح کھا رہے ہیں تو اس نے ہاتھ بڑھایا سینڈوچ کی طرف, پھر کھینچ لیا, پھر دوبارہ بڑھایا. تو میرا جو بچہ ہے یہ اس کو میں ایک سینڈوچ بڑھانے دے دیا میں نے, اور اس نے وہ سینڈوچ کھا لیا. جب وہ چلے گئے وہ جنرل صاحب مجھ سے بہت برسے کہ تم نے اس کو سور کا سینڈوچ کیوں دے دیا, اگر کہنا تھا تو کہتے اس کی سور کا سینڈوچ ہے. وہ چھاپا صاحب نے لکھا ہے کہ میں نے کہا حضور علی اگر میں اس کو یہ کہہ دیتا یہ پورک سینڈوچز ہم کھا رہے ہیں اور یہ سمجھ رہا ہوں تو الیکشن آپ نہیں ہار گئے ہوتے, تو الیکشن آپ نہیں آ جاتے, قرآن ضرور کی پڑتی ہے آپ کو. تو ان بہت قابل آدمی تھے وہ, لیکن
پاکستان کو. اور آج نتیجے کیا ہے کہ ہم لوگ ہمارے بھائی جو چلے گئے پاکستان وہ 67 سال کے بعد بھی آج مہاجر ہیں. ان کا درجہ مہاجر ہے آج بھی وہاں. اور ہم لوگ یہاں بیٹھ گئے, ہم غدار بنا دیے گئے. کسی بھی چٹکلے کی ہمت ہوتی ہے کہ کھڑے ہو کے ہم سے کہے کہ بہتان کتنے ہوئے تم سے سرٹیفکیٹ دو. لیکن دوستوں اور ساتھیوں, میں کہنا چاہوں گا آپ سے کہ اگر کوئی آپ سے آپ کی وفاداری کا سرٹیفکیٹ مانگنے کی ہمت کرے تو گلا پکڑ لیجیے اس کا, گلا پکڑ لیجیے اس کا. آگے کسی کو طاقت نہیں کر سکے. وفاداری ثابت ہوتی ہے میدان جنگ میں. اسلام کا بنیادی تصور یہ ہے. فریاد کروں آپ کو بڑا نظام میں انہوں نے لکھا تھا یہ ہندوستان کی آزادی کے لیے جنگ کرنا اور ہندوستان کی ترقی کے لیے کام کرنا, ہندوستان کی حفاظت کرنا, یہ ہمارے ہر ہندوستانی کے فرض ہے, ہماری سول ڈیوٹی ہے, قومی ڈیوٹی ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ جہاں تک سوال مسلمانوں کا ہے ان کی یہ قومی ڈیوٹی تو ہے نہیں, سول ڈیوٹی تو ہے نہیں, لیکن ان کی یہ مذہبی ڈیوٹی بھی ہے. ان کا مذہبی فریضہ بھی ہے جو اسلام سکھاتا ہے کہ جس ملک میں رہو اس کے وفادار رہو اور اس کے آن پان کے لیے اپنے خون کا اپنے قطرہ بہا دو, لیکن اس ملک کی طرف آج جانے دو. اسی مسلمانوں پر ڈبل ڈیوٹی ہماری ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ ہم یہ رہیں بلا کسی ڈرے, بلا کسی دبے, بلا کسی انفیریٹی کمپلیکس کے سر اٹھا کے زندہ رہیے اور یہ اعلان کیجیے کہ ہندوستان کی حفاظت کے لیے, ہندوستان کی ترقی کے لیے, ہندوستان کے اندر حملہ آور ہو تو اس حملے کو بغاوت کرنے کے لیے ہندوستان کے مسلمان کا بچہ سب سے پہلے اپنا سر کٹائے گا, بچہ سب سے پہلے اپنا خون بہائے گا. لیکن ترنگے جھنڈے کی شان کو وہ نہیں چھوڑنے دیں گے, ترنگے جھنڈے کی ارمان کو ہم قائم کر دیں گے. یہ ہمارا اعلان ہے, ہمارا فرض ہے, ہمارا مذہب ہے. بہت ٹائم ضائع ہو گیا ہے. میں اتنا آپ سے سنا پڑی بولنے کا موقع دیا. انشاءاللہ پھر کبھی ملاقات ہوگی, کیونکہ آج سردار جعفری کا شکریہ ادا ہے مجھے کہ اب یہاں کوئی نہیں آئے گا بس ایک دل کے سوا, راستے سب بند ہیں پوچھا یہ قاتل کے سوا. ایکس گورنر اتراکھنڈ وہ میزورم کی خدمت میں اعزاز اور اس کے ساتھ ساتھ جو کہ یادگاریاں پیش کریں, پیس میکر فاؤنڈیشن کی جانب سے کہ یادگاریاں پیش کریں. اسی کے ساتھ جو ہے حضرت مولانا کلیم الدین خان. نیشنل پیس میکر فاؤنڈیشن بنگلورو نے جہاں ایک اور عالمی مشاعرہ آرگنائز کیا, وہیں مشاعرے سے پہلے عالمی امن و امان و رواداری کے لیے کانفرنس بھی آرگنائز کی. جی ہاں, اس کانفرنس میں صدارت کے فرائض انجام دیے کرناٹکا اردو اکیڈمی کی چیئرپرسن محترمہ ڈاکٹر فوزیہ چودھری صاحبہ نے. جی ہاں, اس کانفرنس کے مہمان خصوصی رہے کرناٹکا کے شیر قائد ملت الحاج آر روشن بیگ صاحب, جو کرناٹکا گورنمنٹ میں منسٹر ہیں اور انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ, انفارمیشن اور حج جیسے ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری بخوبی نبھا رہے ہیں. اس عالمی امن و امان اور عالمی مشاعرے کے مہمان خصوصی رہے اتراکھنڈ اور میزورم کے ایکس گورنر عزت مآب عالی جناب ڈاکٹر عزیز قریشی صاحب. کانفرنس کے مہمان خصوصی رہے جناب مولانا حکیم الدین قاسمی صاحب, مرکزی سیکرٹری جمعیت علماء ہند. اس کانفرنس اور عالمی مشاعرے میں مہمان خصوصی رہے جناب مولانا شبیر احمد مظہری صاحب, صوبائی صدر ہیں اقلیتی سیل مہاراشٹر سماج وادی پارٹی. اس عالمی امن و امان کانفرنس کے مہمان خصوصی رہے پروفیسر اختر الواسع صاحب.
इस कॉन्फ्रेंस के मेहमान खुसूसी रहे जनाब नेमतुल्लाह हमीदी साहब, एडिटर रोजनामा राष्ट्रीय सहारा। जी हां, इस कॉन्फ्रेंस के मेहमान खुसूसी रहे जनाब डॉक्टर हरमिंदर सिंह, एडिटर इन चीफ खालसा बुलेटिन बेंगलुरु। इस कॉन्फ्रेंस के मेहमान खुसूसी रहे जनाब इफ्तिखार अहमद शरीफ साहब, एडिटर हैं रोजनामा सलार के। और इस कॉन्फ्रेंस और मुशायरे में मेहमान खुसूसी रहे जनाब हसन कमाल साहब, मारूफ शायर। और इस कॉन्फ्रेंस और आलमी मुशायरे के मेहमान खुसूसी रहे नौजवान जनाब अलीम खान, मशहूर समाजी कारकुन, मुंबई। आलमी अमनो अमान कॉन्फ्रेंस में निजामत के फ़राइज़ अंजाम दिए मशहूर शायर और नाज़िम मुशायरा जनाब शफीक आबिदी साहब ने। बेंगलोर में हुए इस आलमी मुशायरे में दो लोगों ने निजामत के फ़राइज़ अंजाम दिए। पहले और बीच में जनाब सैयद याकूब इसहाक ज़की साहब ने और आखिरी हिस्से में जनाब शफीक आबिदी साहब ने। बेंगलुरु में हुए इस आलमी अमनो अमान कॉन्फ्रेंस और आलमी मुशायरे को ऑर्गेनाइज किया नेशनल पीस मेकर फाउंडेशन ने। जी हां, नेशनल पीस मेकर फाउंडेशन बेंगलुरु शहर में सभी कम्युनिटीज के लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर भाईचारे का पैगाम देता है। साथ ही बेंगलुरु शहर में नेशनल पीस मेकर फाउंडेशन अमनो अमान व रवादारी को कायम रखने में अपना अहम रोल अदा कर रहा है। नेशनल पीस मेकर फाउंडेशन बेंगलुरु के फाउंडर और चेयरमैन जनाब अब्दुल हमीद राही साहब एक नेक दिल इंसान हैं और अमन पसंद शख्सियत हैं। जी हां, उनका मानना है कि रवादारी से अमन कायम होता है और अमन से मुल्क में खुशहाली आती है। तो दोस्तों, आप भी नेशनल पीस मेकर फाउंडेशन के इस पैगाम को पूरी दुनिया तक पहुंचाएं। हम शुक्रिया अदा करते हैं मशहूर शायर जनाब जमील असगर प्रतापगढ़ी साहब का, जिनकी दावत पर हम बेंगलुरु पहुंचे और ये प्रोग्राम कवर किया। तो ये था नेशनल पीस मेकर फाउंडेशन बेंगलुरु का एक शानदार आलमी मुशायरा। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छा लगा होगा। ये मुशायरे का एक वीडियो नहीं है, बहुत जल्द ये पूरा मुशायरा आप हमारी वेबसाइट पता है www.mushairalive.com पर देख सकते हैं। जी हाँ, mushairalive.com पर विजिट करके आप हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही ये पूरा मुशायरा आपको कुछ दिनों बाद YouTube पर भी हमारे अकाउंट पर मिलेगा। जी हाँ, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मुशायरे के वीडियो हमारी टीम वक्त मीडिया के देखे जा रहे हैं, क्योंकि वक्त मीडिया ही वो पहली टीम है जिसने मुशायरों को प्रोफेशनली लुक दिया, कन्वीनर, नाज़िम मुशायरा और शायर को प्रमोट किया। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त हम व्हाट्सएप पे भी आपसे कनेक्ट हो सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9996402886। जी हाँ, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, यही है हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 9996402886। तो फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे या कवि सम्मेलन या फिर कल्चरल प्रोग्राम को आप तक पहुंचाएंगे। कैमरा पर्सन रिहान खान के साथ शफीक खान, कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु।